اپنے اندر کمیاں تلاش کرو، اور مسائل کا والد نہیں مانتا، والد کا تعلق والا تلاش کرو، کوئی بیوی کسی کی نہیں مانتی تو ان کے مقامی لوگوں کے ذریعے سے ایک مسائل حل کرو، کہ پیسے نہیں ہیں تو کوئی ان کا قرضے کا انتظام کر لیں، کو واپس کی ترتیب بناؤ، اپنے پاس سے پیسے نہیں دینے لوگوں کو، یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جب محنت کرو گے، جماعت نکالو گے، تو پھر اگر اس کام میں نقل و حرکت ہے، اجتماعیت ہے، جماعتوں سے جماعتیں نقد نکلیں، اور مل جل قریب بھی، امیر بھی، اور بوڑھا بھی، جوان بھی، پڑھا بھی اور ان پڑھ بھی، شہری بھی، دیہات، مل جل کے کام کرو۔ نبیوں کو ایک ہی امت ہے، یہ کریں گے۔ کون کون نکالیں گے نقل جماعت؟ امیر صاحب کھانا کیسے کھائیں جماعت؟ یہ ہے جب تھکو گے پھرو گے، تھکے نہیں پھرے نہیں، امیر صاحب نے کھانا بند کر دیا، یہ ہوٹل پہ کھانا کھا کے منہ صاف کر کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ تو غم ہی نہیں ہے، انہیں تو محنت نہیں کی۔ انبیاء کرام حضرت نوح علیہ 900 سال مار کھائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت دعوت دے دے کہ تھک جائیں، یہ محلے میں ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، کوئی سب سے محنت کرو۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ کوئٹہ گئے نا کسی ڈاکٹر سے ملنے کے لیے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس بہت مریض بیٹھے ہوئے تھے، وہ ڈاکٹر یہ سمجھ رہا تھا یہ دوائی لینے آئے ہیں اور ہم اس کو دعوت دیں، وہ ہمیں مریض سمجھ رہا تھا، ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ یہ مریضوں میں پھنسا ہو، اس کو نکالیں کسی طریقے سے۔ جب اس نے سارے مریض دیکھ لیے تو مجھے مول صاحب آپ بھی آ جائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مول صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی ایک تکلیف ہو تو بتاؤں، تکلیفوں کا تو پلندہ ہے، بہت ساری تکلیفیں، کچھ تو بتائیں، بتائیں گے تو علاج ہوگا، کہ تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تکلیف۔ اس کا دماغ گھوم گیا، اس نے کہا پہلے ہی مریض ہے زندگی میں ہی، جو مرنا نہیں چاہتا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، یہ موت اللہ سے ملاقات ہے، اور مومن کا یہ تحفہ ہے، اور جنت کا یہ داخلہ ہے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو میٹھی ہے وہ کڑوی، یہاں کیسے آ؟ جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی ہے۔ دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، نماز ہے، یہ تو بڑا مٹھاس ہے، لیکن ہمیں دوست بزرگوں کھانے پینے کی چیزوں میں لذت آتی ہے، نماز میں لذت نہیں آتی، ذکر میں مزہ نہیں آتا، دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں آتی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی، پہلی رات کی دلہن سے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، بیوی نے کہا پڑھ لیں، 2 رکعت کی نیت باندھی تو صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دی۔ پھر شام ہو گئی تو پورا قرآن ختم کر کے روزہ رکھ لیا، شام ہو گئی، اگلے دن پھر ایسے۔ تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا بیٹا بڑا نہیں کہ ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزہ رکھتا ہے۔ آج بتائیے ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو آخری رات میں ہیلو ہیلو کر کے سوتے ہیں، کہیں بھول ہی نہ جائیں ہیں، پھر اسی خواب دیکھتے ہیں۔ بتاؤ۔ اور ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب اور کیا تکلیف؟ سن کہ جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر آتا ہے۔ موت قریب ہے یا دور ہے؟ ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا، جب جنازے آئے تو 2 آئے، دوسرا کس کا ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا؟ اور ڈاکٹر نے کہا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے؟ اس نے جو دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہے وہ دوست ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ایمان والو بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، بچو۔ وہ ڈاکٹر کہنے مول صاحب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانا؟ سمجھ گیا وہ کہ یہ مریض نہیں، یہ معالج ہے۔ کوئی بھی ہو ہم نے سب سے ملنا ہے۔ اب دوستوں بزرگوں نقد جماعت بھی نکالنی ہے، چلے 4 میں جب ملکوں کی جماعتوں کے تفقد کران، چلے 4 مہینے کو مرکز بھیجیں، ہدایات نے سیروزی والوں کو ہدایت بھی دیں، ان کی نصرت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جب تھک جائیں تو پھر بیٹھ کے تعلیم کر لو۔ سب سے پہلے دوستو تعلیم کا مقصد کل بھی آ گیا تھا کہ دین کی سچی طلب پیدا ہو جائے، علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کے دلوں میں پیوست۔ تعلیم دوستوں بزرگوں بہت صحیح یقین کے ساتھ تعلیم بیٹھیں، حضور والا طریقہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، فضائل کا استحضار ہو، دوزانو ہو کے بیٹھیں، توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ اس لیے فرشتے بھی جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، آخر میں اعلان ہوگا تمہاری مغفرت کر دی گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دی گئی۔ یہ جو تعلیم میں خوشبو لگاتے ہیں نا، تعلیم شروع ہو جاتی ہے، ایک آدمی 10 روپے کے شیشے نکالتا ہے، سب کو لگا دیتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ یہ تعلیم کے آداب میں سے نہیں، یہ سنت ہے، جب پہلے لگاؤ جس نے لگوانی۔ اور یہ تعلیم میں نیند آتی ہے، سکینہ نہیں ہوتی، سستی ہوتی ہے۔
سستی کا نام سکینہ رکھا ہوا ہے، ساری سکینہ تبلیغ میں آ گئی، دکان پہ کسی کو سکینہ نازل نہیں ہوتی، اب جب سو گیا تو کیا اس کا، صرف فضائل قرآن سے پڑھو، پھر تجوید کرو، تجوید کے حلقے اتنے بناؤ صحیح پڑھیں، پھر فضائل نماز ہے، پھر فضائل ذکر ہے، پھر فضائل تبلیغ ہے، پھر پستی کا واحد علاج ہے، پھر حکایت صحابہ ہے، پھر فضائل صدقات کے دونوں حصے ہیں، پھر فضائل حج ہے، پھر 6 نمبر کا ایک ہی حلقے میں 6 نمبر کا مذاکرہ کرو، تعلیمی گشت کے ذریعے سے لوگوں کو وقت شامل کرو۔ اس لیے فرمایا پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ تعالیٰ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے، اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے کا یقین، اس کے حافظ ہونے، ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، کوئی گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کوئی بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کوئی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، کیا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں، کیا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم۔ اے بندو تم تو سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو۔ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا، ہر اکیلے کا ساتھی، اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کر دے۔ اس لیے دوستو درد مندوں کے درد دور کرنے والا اور غم زدوں کا راحت رساں اور ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، یہ تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے، یہ اللہ کو اپنا کہ زبان کا کلمہ دل میں اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارے کو غلط استعمال نہ کرتا۔ آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، آنکھوں کا مالک اللہ ہے، اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو، اس کو غیر عورت کو دیکھو تو حرام۔ فرما بردار بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب، یا صلی اللہ کو 100 دفعہ دیکھے تو 100 حجوں کا۔ جس نے لینا ہے رزق وہ کرے ماں باپ کی خدمت، اور جس نے لینا ہے علم وہ کرے اپنے استاد کی خدمت۔ اس لیے فرمایا ہم کسی چیز، جیب میں پیسے ہیں میں مالک نہیں، جان کا مالک جو خودکشی کر لیتے اللہ ان کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ جان تیری نہیں تھی، جان تو میری تھی، تو نے کیوں ضائع کیے؟ ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے۔ یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ اپنی زبان سے بچوں۔ اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، دھوکہ نہ دیتا، رشوت نہ لیتا، کم نہ تولتا، جھوٹ نہ بولتا، ملاوٹ نہ کرتا۔ اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا، اللہ تعالیٰ کے حافظ ہونے کا یقین۔ دوستو حضور کے طریقوں میں کامیابی، ایک ملک ہے، مال ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سونا ہے، چاندی، حضور کے طریقے نہیں، یہ سخت ناکام ہے۔ نہ ملک ہے، نہ مال ہے، نہ عہدہ ہے، نہ ڈگری ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، حضور کا طریقہ ہے، یہ کامیاب ہے۔ کچھ نہیں۔ حضرت بلال کے پاس کیا تھا بتاؤ؟ کتنے بڑے کامیاب لوگ، بلال کا نام لے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے آدمی۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کا نام بلال، کسی نے فرعون رکھا ہے اپنے بچوں کا نام؟ بتاؤ۔ نمرود رکھ دیا ہو، قارون رکھ دیا ہو، کتنے دنیا کی لائن سے۔ اس لیے فرمایا حضور کے طریقے میں کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں میں۔ اس لیے فرمایا طریقہ سیکھ لیا اور طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا۔ جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا اور شکل کو پکڑے گا۔ سچ بولیں تو 1 لاکھ دینا پڑتا ہے، جھوٹ آ جائے گا۔ کلمے کا خلاص کیا ہے کہ حرام کاموں سے، جس کے اندر کلمے کی حقیقت ہوگی وہ غلط دیکھے گا نہیں، وہ غلط بولے گا نہیں، وہ غلط تولے گا نہیں، وہ غلط سوچے گا نہیں۔ ابھی کلمہ دل میں نہیں، ہمارے زبان پہ کلمہ ہے۔ ہمیں نماز کا بننا ساری زندگی، نماز جب بنے گی نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استظہار ہو، نفس کا اللہ کو عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استظہار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، آنکھوں کا صحیح استعمال۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں،
آنکھوں کو سب کو پتہ ہے کہ نیت بندھ گئی سجدے کی جگہ آگے نہ جائیں، رکوع میں دونوں پاؤں کے ساتھ، تشہد میں گود میں، سجدے میں ناک، آنکھوں کو صحیح استعمال کر لیا تو خوشو نصیب ہوئی۔ کانوں کا صحیح استعمال، اپنی نماز اپنی سنو، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے امام صاحب کی سنو۔ ایک آدمی نہ اپنی سنتا ہے نہ امام صاحب کی سنتا ہے، بازار کی آوازیں سنتا ہے، 5 منٹ صحیح نہیں سن سکتے۔ قرآن بھی صحیح ہو، قوما بھی صحیح ہو، جلسہ بھی صحیح ہو، رکوع بھی صحیح ہو، سجود بھی صحیح ہو، فرائض کا پتہ ہو، واجبات کا پتہ ہو، سنتوں کا پتہ ہو، مکروہات کا پتہ ہو، وضو صحیح ہو، استنجا صحیح ہو، کپڑے پاک ہوں، رزق پاک ہو، ایسے نہیں نماز بن جائے گی۔ نماز ہاتھوں کا صحیح استعمال، پاؤں کا صحیح استعمال۔ بعض ساتھی سجدے میں جاتے ہیں ایسے پاؤں اوپر اٹھا لے رہے، ٹریکٹر کے ہل نہیں اٹھ جاتے اوپر کو، انہیں یہی پتہ نہیں کہ پاؤں زمین سے جدا نہیں کرنے۔ اس لیے فرمایا نماز کا بننا ساری زندگی کا بننا۔ بہت ساری چیزیں ہیں نماز کے بارے میں، کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں بھائی، نماز میں آج دن کا یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو۔ 5ویں قسم علم اور علم والوں سے بغض رکھنا۔ علم بڑی دولت ہے، علم عمل کا امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ جائز ناجائز کی پہچان علم سے ہوتی، حلال حرام کی پہچان علم سے ہوتی۔ یاد کرنا تسبیح کے برابر، مطالعہ کرنا روزوں کے برابر ہے، تحقیقات بحث کرنا جہاد ہے۔ اس لیے فرمایا تلاش میں جانا عبادت ہے۔ ساری مخلوق دعائے مغفرت کر دی ہے، اس لیے علم آتا ہے۔ ایک نوجوان کہہ رہا تھا بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی آ جاتی۔ کہ کیسے آتی؟ کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں کی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں آئے ہیں۔ وہ باتیں نہ کرتے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے، کہتے باتیں کرتے ہیں۔ تو پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے۔ اگر یاد رکھنا علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتا، فرمایا عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام ہے۔ حضور کے طریقے پہ نہیں عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، کچھ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے بھائی جان آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ ہم تو تمہاری باتوں پر ہی عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں۔ بھائی جان تمہیں تو دعوت دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ہاں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ عرب کے پہاڑ جیسے عمل لے کر حاضر ہوں گے لیکن جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں پھینکے جائیں گے؟ کہ جب مال آتا تھا تو مال پہ ٹوٹ پڑتے، نہ دیکھتے تھے حلال نہ دیکھا حرام، نہ دیکھا جائز نہ دیکھا ناجائز۔ اس لیے دوست بزرگوں بھائی الگ بیٹھ کے تیسرا کلمہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے۔ یہ اللہ کے پاس جب تم بیٹھتے نہیں ہیں تو اللہ کا کام کیسے کرو؟ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرو، درود پاک، حضور کی محبت اور احسانات کے ساتھ کثرت درود شریف، اللہ اس کی ہر حاجت پوری کرتا ہے، سارے ہم اور غم ختم کر دیتا ہے۔ پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع کے خلاف کو عمل نہیں کرنا۔ بعض کام آدمی کثرت درود شریف پڑھتے ہیں، بعض کام نہیں ہوتے تو پریشان ہو جاتا ہے وہ۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ہونے میں بندے کو، ایک آدمی باہر ملکوں میں جا رہا تھا، 10 سال کا ویزا ٹکٹ پاسپورٹ اس کے بیگ میں، ہوائی اڈے پہ جا رہا تھا کمانے کے لیے۔ استنجے کا تقاضا ہوا، بیگ باہر رکھا، استنجے خانے میں گیا تو واپس آیا تو بیگ نہیں تھا، چور لے کے بھاگ گیا۔ اسی میں ٹکٹ اور پاسپورٹ اور ویزا، اور رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے، چور کو ایک ایک من کی گالیاں دے رہا ہے۔ 8 گھنٹے کے بعد پتہ چلا جس جہاز میں جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں دے رہا اللہ بھلا کرے چور کا، کہ چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا۔ تو بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا ایمان والوں کی نشانی ہے۔ کچھ لوگ حضور کی خدمت، یا رسول اللہ حضور میں تمہارے پاس ایمان کے کیا علامات ہیں؟ انہوں نے ایمان مفصل کہ جو یہ باتیں ہیں یا رسول اس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور 5 پہ ہمارا عمل ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 5 ایمانی علامات صفات زمانہ جاہلیت سے۔ وہ کیا ہیں؟ تنگی میں صبر کرتے ہیں، فراخی میں شکر کرتے ہیں۔ نمبر 3 دشمن کا مقابلہ جم کے کرتے ہیں۔ نمبر 4 اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا ایسی صفات ہیں، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ یہ لوگ نبی ہو جاتے۔ حضور نے 5 ان کو اور بتائیں، ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا،
ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنانا، نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی، نمبر 4 آخرت کی رغبت، نمبر 5 اللہ کے خوف کا، تو 20 بتائیں حضور، 20 ہو گئیں۔ اس لیے فرمایا استغفار بھی کرو، استغفار پہ اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں، نہریں بھی چلاتے ہیں اور بارش بھی برسا۔ استغفار کرنے والا تقوی والا، اے اللہ میں نے صحیح وقت نہیں لگایا، میں نے 4 مہینے، اللہ سے معاف، میرے تبلیغ کا کام نہیں کیا، پتہ نہیں کتنے